عمر صاحب آپ نے تو گھر میں دیکھا ہوگا والد صاحب محنت کر رہے ہیں اور ایک برانڈ کو اسٹیبلش کر رہے ہیں. جب آپ نے برانڈ ٹیک اپ کیا, وہاں سے آگے 30 سال پیچھے چلے جائیں ہم, تو کیا چیزیں آپ نے اس میں چینج کی یا کیا زمانے کے مطابقت سے میچ کرنے کے لیے کیا کیا کچھ کیا؟ تو یہ ایک جو انوویشن اور ٹیکنالوجی تھی نا, وہ تو ہمیں ہمارا مائنڈ سیٹ تھا, ہمارے فادر سے بھی آیا, اور اس میں ہم نے بہت ساری اور جدت ایڈ کی, ٹیکنالوجی لگائی, سسٹمز لگائے, ایچ آر پہ خرچہ کیا. برانڈ جو ہوتا ہے نا وہ ایک کانفیڈنس ہوتا ہے آپ پہ ٹرسٹ ہوتا ہے لوگوں کا, اور کچھ بھی نہیں ہے, اٹس جسٹ یور ٹرسٹ. اور اس کو مینٹین کرنا اتنا چیلنجنگ ہے کہ آپ برانڈ سے ایکسپیکٹیشنز بہت ہوتی ہیں, لیکن اس کو مینٹین کرنا اور اس معاشرے کے اندر مینٹین کرنا بہت مشکل ہے. اور پاکستان میں انفارچونیٹلی کیونکہ کوئی طریقے اور سلیقے سے کام نہیں ہوتا, دھوکہ دہی زیادہ ہوتی ہے, تو اس لحاظ سے آپ کو ہمارے برانڈ کو سسٹین کرانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ ہمارا اگر آپ سیل والے سے پوچھیں گے تو وہ شاید اس طرح جسٹیفائی یا دھوکہ نہ دے پائے جیسے دوسرے لوگ دے پاتے ہیں. سو ایک پروڈکٹ ہے, اس کی کاسٹ ہے, اس کے اوپر مناسب منافع ہے, اور اس کے ٹیکسز دیے جاتے ہیں. جو کمپٹیشن ہے اس میں وہ یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی, اور ان میں فیئر کمپٹیشن ہے. میں ہمیشہ فیئرنس کی بات کرتا ہوں. جب معاشرے میں فیئرنس ہو جائے نا تو معاشرہ ترقی کرتا ہے. آئی تھنک یہ سب سے زیادہ مسنگ ہے. اور آئی تھنک دس از واٹ آئی تھنک ایٹ انٹروڈ وی ٹرائی ٹو have fairness in the system and give the best product, value product to the customer. اور آج بھی ہم اپنی سروس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور continuous improvement کی طرف کام کر رہے ہیں. So I think the brand is, if you are improving, continuous improvement and improving your product line all the time. اچھا, ایک جو ٹرم ہے نا سیلف میڈ, یہ بڑی ایک کمال کی ٹرم ہے, جس میں خود ایک موٹیویشن ہے کہ کسی نے ایفرٹ کر کے زیرو سے شروع کر کے پوری امپائر کھڑی کی. آپ کی بات چیت جب بھی میں نے سنی اس میں بڑی ایک ہوپ ہوتی ہے, چیلنج بھی ہیں, لیکن آپ کہتے ہیں بڑا کچھ ہو بھی سکتا ہے, بڑے امکانات ہیں. تو ہمارے جو ینگسٹرز ہمیں سن رہے ہیں, آپ ان سے کیا کہیں گے, کیا کریں؟ سب کا دل کرتا ہے انٹرپرینور بننے کو, سب کا دل کرتا ہے کوئی بزنس شروع کرنے کو, کہاں سے آغاز کریں؟ یا یہ کہہ لیجیے کسی بھی کام, کسی بھی کاروبار کا آغاز, اس کا پہلا نقطہ کیا؟ پہلے دیکھیے, میں اپنی مثال دے سکتا ہوں اپنے ایکسپیرینس سے. میں نے کبھی پیسے کے لیے کام نہیں کیا. I always worked for passion. پیسہ اس کا سب سیٹ ہے, وہ بن جاتا ہے. So if your passion and your ability to give something special to the customer, پھر آپ زندگی میں مار نہیں کھا سکتے. اور وہ آتا ہے ڈسپلن, ہارڈ ورک, فوکس, آنیسٹی, انٹیگریٹی سے, آئی تھنک. اچھا, یہ اس بات کو میں نا شاہ صاحب آپ سے بھی تھوڑا سا ایک اوپینین لینا چاہوں گی کہ دیکھیں ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ کس طرح سے پیشن اگر آپ کا پروفیشن بن جائے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے. یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن ڈر خوف ہوتا ہے اندر کہ یہ کر لیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو اس پر ذرا گائیڈ کریں ہمارے دیکھنے والوں. میں بلکہ میں کہوں گا میری بات کو سیکنڈ ہم عمر صاحب سے کروائیں گے, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ایک میرا وزڈم ہے جو میرا پڑھنا لکھنا ہے, اور ایک اس کا پریکٹیکل جو ہے وہ ہے کام کرنا, کاروبار کرنا, اور بالخصوص پاکستان جیسے ملک میں جہاں بڑے چیلنج ہیں. میرا خیال ہے فرا موٹیویشن سے بھی زیادہ بڑی چیز وہ آئیڈیا ہے جس پہ کوئی کھڑا ہے اعتماد کے ساتھ کہ میں نے یہ نیش ڈھونڈی ہے, میں نے کوئی ویکیوم ڈھونڈا ہے, میں نے کوئی کمی ڈھونڈی ہے, میں نے کوئی نیڈ پوری کرنی ہے, یا میرا جو کام ہے وہ کچھ مختلف ہے, یا میرا کام سمارٹ ہے, میں سولوشنز دیتا ہوں. دنیا میں اتنے پرابلمز ہیں, جتنے پرابلمز ہیں اتنے سولوشنز ہیں, اور جتنے پرابلم تھے وہ آج سولوشن کی شکل میں موجود ہیں. یعنی ایک قلم جو ہے نا لکھنا, یہ بھی کبھی کا چیلنج تھا کہ لکھنا کیسے. کسی نے سولوشن سوچا, اور شروع میں کس طرح کے قلم ہوں گے, آج کا قلم کس طرح ہے, کبھی دوات والا قلم تھا, قلم دوات تھی, آج جو ہے وہ سستا سے ہم پھینک دیتے ہیں استعمال کر کے. سو میرا خیال ہے پہلی چیز وہ آئیڈیا ہے, اور آئیڈیا میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگر وہ ریئلی, میں کہتا ہوں کہ ڈیفینیشن آف آئیڈیا پہ پورا اترتا ہے, جس پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں, تو اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ چین نہیں لینے دیتا. پھر بندہ ٹکرے مارتا ہے کہ میں نے اس کو کسی طرح ایگزیکیوٹ کرنا ہے. اور بھائی کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا کہ دراصل جو پیشن ہوتا ہے کہ جی میں نے کر کے دکھانا ہے, یا میرا کام میرا عشق ہے, تو باقی چیزیں بعد میں خود بخود بن جاتی. آپ بھائی کیا کہیں گے, یہ ہماری ساری نسل, یہ جتنے ینگسٹرز ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید پیسے کے پیچھے بھاگنا, فیم کے پیچھے بھاگنا, نام کے پیچھے بھاگنا. یہ جو فارمولا غلط کر دیا ہم نے کہ بجائے ہم قابلیت کے پیچھے بھاگتے, پیشن کے پیچھے بھاگتے, کوئی کام کو بہترین کرنے کے پیچھے بھاگتے, کچھ ڈھونڈتے ایسا اور اس کے پیچھے بھاگتے, یہ جو تضاد ہے
اس کے چیلنج پھر کیا پیدا ہوتے ہیں؟ جب آپ شارٹ کٹس لگاتے ہیں آئی تھنک بیکاز جب آپ نے پیسہ جلدی بنانا ہے تو آپ وہ چیزیں وہ پروڈکٹ کوالٹی نہیں آپ بنا پائیں گے. ہم نے دیکھا ہے بہت سارے اسٹارٹ اپس آتے ہیں, اتنا سارا ان کو پیسہ ملتا ہے اینڈ پتہ نہیں کتنے بلینز آف ڈالرز انجیکٹ ہوا تھا ان دا لاسٹ 3-4 ایئرس اینڈ وہ سڈنلی ڈس اپیئر ہو گئے. آئی تھنک اس کی بیسک ریزن ہوتی ہے کہ انہوں نے وہ پورے بزنس ماڈل کو اس طرح اسٹڈی ہی نہیں کیا ہوتا. اور پاکستان کے اندر ایک یونیک چیلنج ہوتا ہے بزنس کے اندر جو ان کو نہیں سمجھ آتی, اور وہ کرنے سے آتی ہے سمجھ. ہر چیز پیسے سے نہیں آتی. اگر آپ کے پاس میں سمجھتا ہوں ہمیشہ پاکستان میں بزنس, اگر آپ پہلی جنریشن ہے, تھوڑا اس کو چھوٹا کر کے, اس کو پہلے پروٹوٹائپ کر کے اس کو دیکھیں کہ سمجھ آ رہی ہے, دین انویسٹمنٹس لائیں اور پھر اس کو اسکیل اپ کریں. اینڈ اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ وہ پروٹوٹائپنگ ضرور کر لیں. کوئی بھی بزنس ہو اس کو چھوٹے لیول پہ کریں اور پھر اس کو اسکیل اپ کریں. اسٹیٹ جو ہے وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ انویسٹمنٹس پہ کام کر رہی ہے, بالخصوص یہ جو ٹائم ہے سارا جس میں رجیم چینج ہوئی اور اس کے بعد کے وقت کو دیکھتے ہیں, یہ بڑا مشکل وقت ہے ملک کے لیے. اور اسٹیٹ ہماری اسٹیبلشمنٹ ساری بڑی کوشش کر رہی ہے دنیا سے انویسٹمنٹ یہاں پر آئے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کے حالات میں یہ کوئی ویلکمنگ حالات ہیں, اور ہمارے پاس کیا ریلی سولوشنز ہیں؟ پہلے کی طرح انویسٹمنٹس آئیں گی, ویپوریٹ ہو جائیں گی, پتہ نہیں لگے گا کہاں چلے گئے پیسے. کچھ سولوشنز ہیں ایسے کہ واقعی انویسٹمنٹس آنے چاہیے؟ پتہ نہیں جی, لیڈرشپ کو یہ سوچنا چاہیے. آئی تھنک میں نے ایک انٹرویو میں بھی کہا تھا دے ہیو ٹو ریئلی گیٹ دیئر ایکٹ ٹوگیدر, بیکاز اگر لیڈرشپ اپنا ماحول ایسا نہیں بنائے گی. دیکھیں گورنمنٹ کا کام نہیں ہوتا کہ جا کے بزنسز چلائے, گورنمنٹ کا کام ہے ٹو انیبل بزنسز. آپ 50 ڈپارٹمنٹ ان کے پیچھے لگا دیں گے انڈسٹری کے تو وہ تو پاگل ہو جائیں گے. جیسے یہ پیچھے کوئی فیک انوائسز کا چکر چلا, بھائی آپ اپنا اسٹرکچر ایسا کریں کہ لوگ چوری کریں ہی نہ, ٹھیک ہے. سو آپ کا 5% 5 سے بھی لیس لوگ جو ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں, باقی نہیں دیتے. تو وہ کہتے ہیں ہم کیوں دیں یار. تو پھر اور انڈسٹری کے ساتھ یونیک چیلنج اس طرح ہے, اور انڈسٹری سے ہی آپ کی امپلائمنٹ کریٹ ہوتی ہے, سب کچھ کریٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اسی کو آپ انیبل نہیں کر رہے. آپ نے صرف ایک ایکسپورٹ کی طرف دیکھ لیا. دیکھیں اگر آج آپ لوکل انڈسٹری کو سپورٹ کریں اور وہی مراد دیتے جو شاید آپ نے ایکسپورٹ انڈسٹری کو دی, تو آج وہ بھی ایکسپورٹ کچھ ایریا سے, جیسے فرنیچر کوڈ بی, ویتنام exports $8 billion to exports of furniture to US in a year. ایک سال کی ان کی جی. اور چائنا میرا حال ہے 80-90 ارب ڈالر کرتا ہے US. اب اپرچونٹی کیا ہے پاکستان کے پاس؟ پاکستان اگر فرنیچر کو ہی دیکھے تو آج کیونکہ چائنا کی ٹریڈ امبارگوز ہیں US میں, تو اپرچونٹی ہے US کے اندر.